پہلو ایک کتاب میں دکھا رہا ہوں، نام ہے فتاوی رشیدیہ، یہ موجود ہے، فتاوی رشیدیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے فتاوی کی کتاب ہے۔ آئیے ایک سوال ہوا ہے، اس میں صفحہ 139 ہے۔ سوال: محرم میں عشرہ وغیرہ کے روز شہادت کا بیان کرنا معاشار روایت صحیحہ یا بعض ضعیفہ بھی ونی سبیل لگانا، چندہ دینا، شربت اور دودھ بچوں کو پلانا درست ہے یا نہیں؟ سوال پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ محرم کے وقت 10 عاشورے کی تاریخ جو ہوتی ہے، 10 محرم الحرام کی تاریخ، اس دن امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنا اگرچہ صحیح روایت کے ساتھ ہو، اس میں روایتیں جھوٹی نہ بیان کی جائے، ان کاموں میں چندہ دینا، سبیل لگانا۔ سبیل سمجھتا ہے سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل معلوم ہے آپ کو؟ نہیں پتا؟ ارے بہار اور یوپی میں تو سب سے زیادہ اردو بولی جاتی ہے۔ سبیل کہتے ہیں پانی اور شربت کے لیے جو اسٹال لگائے جاتے ہیں، شربت پلانے کے لیے جو مٹکے وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں کہ شربت پیئیں، اسے کہتے ہیں سبیل۔ اور پیاؤ معلوم ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی نہیں معلوم۔ سبیلی کو ہندی میں پیاؤ کہتے ہیں۔ اب یہ پہلے سے بتا رہا ہوں کیونکہ آگے جو چیز میں دکھاؤں گا آپ کو، کہتے ہیں سبیل لگانا اور اس میں چندہ دینا، بچوں کو محرم کے دن شربت پلانا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو مولانا رشید احمد گنگوہی جواب دیتے ہیں، محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ باروایت صحیحہ ہو، یعنی اگر صحیح روایت کے ساتھ بھی ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا، یا دودھ پلانا، سب نادرست اور تشبہ روافد کی وجہ سے حرام ہے۔ تاکہ شیعوں کی نقل ہے، شیعہ یہ سب کرتے ہیں، اس بنیاد پر یہ حرام ہے۔ تو بھائی شیعہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، شیعہ علی کو بھی مانتے ہیں، شیعہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تو اب کیا ہم اہل بیت کو ماننا چھوڑ دیں؟ یہ کون سا فتویٰ ہے کہ صاحب ان سے نقل پائی جا رہی ہے اس لیے حرام ہو گیا؟ چلیے بہرحال اس کو رکھیے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ امام حسین کے نام پر شربت نہیں پلا سکتے، امام حسین کے نام پر آپ سبیل نہیں لگا سکتے، پانی کسی کو نہیں پلا سکتے، بلکہ اس شربت کے کام میں، شربت پلانے کے کام میں کسی نے چندہ دیا وہ بھی حرام ہے۔ مگر آئیے اسی کتاب کا فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 576 آگے بڑھیں، صفحہ 139 پہ لکھا کہ امام حسین کے نام کا شربت پلانا حرام، چندہ دینا حرام۔ اور صفحہ 576 پر پوچھا گیا، ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے سودی روپیہ صرف کر کے، مسلمانوں کو اس کا پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ پوچھا گیا کہ ہندو لوگ جو پیاؤ لگاتے ہیں، پانی کا سبیل لگاتے ہیں، اس کو سبیل ہی بولتے ہیں، ہندی میں پیاؤ بولتے ہیں، اور کس پیسوں سے لگاتے ہیں؟ وہ سود والا پیسہ، بیاج والا پیسہ جو حرام ہے، اس کا پانی پینا کیسا ہے؟ جواب دیا، اس پیاؤ سے پانی پینا مذائقہ نہیں، اس میں حرج نہیں۔ یعنی ہندوؤں سے بڑی محبت ہے، رام سے محبت ہے، شنکر سے محبت ہے، نفرت کس سے ہے؟ امام حسین سے۔ آئیے مولوی رشید اشرف علی تھانوی کی کتاب دیکھ لیں، کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ۔ اشرف علی تھانوی صاحب اس میں کہتے ہیں، صفحہ 152 153 154 کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر 11ویں کی مٹھائی آئے تو اس کو کیا کریں؟ 11ویں کی مٹھائی آئے تو کیا کریں؟ فرمایا لے کر کہیں دفن کر دے، رد کرنے میں عوام کے اندر اشتعال کا اندیشہ ہے، لے کر اس کو کہیں دفن کر دے۔ یعنی 11ویں کی مٹھائی غوث اعظم کی مٹھائی سے اتنی نفرت ہے کہ نہ کسی دوسرے کو دے سکتا ہے، نہ کافر کو دے سکتا ہے، نہ کسی غیر کو دے سکتا ہے، نہ جانور کو کھلایا جا سکتا ہے، سیدھا کیا کرنا ہے؟ گڑھا کھودو اور وہ 11ویں کی مٹھائی دفن کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 11ویں کی مٹھائی سے آخر نفرت کیوں ہے؟ تو اس کا خلاصہ مولوی توصیف الرحمان کرتے، ذرا سن لیجیے۔ 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں، کہتے ہیں بیٹا
یہ پڑوسی ہے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کے کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے تے سٹ دیا جے، نہ کھایا جے. اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی. تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے، کھا لو. غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے. وہ 11ویں کا دودھ ہو، وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو، وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، تو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، سور سے زیادہ حرام ہے. اہل توحید اس کو قبول. 11ویں کا دودھ ہو یا محرم میں گوشت ہو، سب سے پہلے تو اس کی نالج کم ہے. محرم میں کھچڑا بانٹا جاتا ہے، گوشت نہیں بانٹا جاتا. اور 11ویں میں بریانیاں بنتی ہیں، پلاؤ بنتے ہیں، دودھ نہیں بانٹا جاتا. لیکن نالج کمزور ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کھانے میں کیا نام لے رہا ہے. نفرت دیکھیں، یہ غیر اللہ کے نام سے ہے، سور سے زیادہ حرام. میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈھلملوں سے جو 50-50 برٹانیہ 50-50 والے ہیں، ایک بسکٹ آتا ہے نا 50-50، برٹانیہ 50-50، وہ ایسا طبقہ ہے نا جو جنت میں جانا چاہتا ہے نہ جہنم میں جانا چاہتا ہے، بیچ میں رہنا چاہتا ہے. وہ بولتا کیا لگا رکھے یار یہ مولویوں نے صاحب، سنی مولانا آتے غیبت کرتے ہیں، اس کی غیبت اس کی غیبت. میں کہتا ہوں اپنے گریبان میں جھانکو اور شرم کرو. تمہارا مولوی 11ویں کے کھانے کو سور سے زیادہ حرام بتائے، امام حسین کی سبیل کے پانی کو شربت کو حرام کہے، تب تمہیں نظر نہیں آتا کہ انتشار برپا کون کر رہا ہے؟ اور ہم اپنے بزرگوں کا دفاع کریں تو ہم کتنا پرواہ، اور تم بڑے صلح پسند. لب و لہجہ دیکھیں، کہا کہ 11ویں کا دودھ ہو یا حضرت بی بی فاطمہ کی سن کے ہو، یعنی ان کی فاتحہ ہو حضرت فاطمہ کی، غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے. لیکن آئیے اللہ کی مار دیکھیں، فتاوی رشیدیہ دیکھیے آپ. مولوی رشید احمد گنگوئی سے صفحہ 575 پہ پوچھا گیا، ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلے یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں، ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاد و حاکم نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ ہندو لوگ پوریاں بیچتے ہیں، کھانا بیچتے ہیں، مسلمان کو نوکر مسلمان اس کو دیتے ہیں، یا حاکم ہو یا مسلمان استاد ہے اس کو دیتے ہیں. تو ان سے پوچھا جا رہا رشید احمد گنگوئی سے کہ اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں، تو جواب دیتے ہیں درست ہے. ہندو کی پوریاں جائز، دیوالی کی مٹھائی جائز، لیکن غوث پاک کی مٹھائی ملے تو کیا کرو؟ دفن کرو. غوث اعظم کے نیاز کا اگر دودھ ہو، سور سے زیادہ حرام بول دو. مگر اللہ جانتا تھا کہ یہ میرے ولی کی نیازوں کی توہین کریں گے، تو پروردگار عالم نے ان کے ملاؤں سے ایسی چیزیں لکھوا دی کہ جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد بھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ کا ان پر کتنی بڑی لعنت اور عذابت آئی ہے. اسی کتاب فتاوی رشیدیہ کو پھر دیکھتے ہیں. سوال ہے اس میں 597 پر. سوال یہ پوچھا گیا، جس جگہ زاغ معروفہ کو، زاغ کہتے ہیں کوے کو، فارسی زبان میں زاغ کسے کہتے ہیں؟ کوے کو. معروف یعنی مشہور. مشہور کوا کون سا ہے؟ کون سا کوا ہے؟ پیلا، نیلا، لال، کالا، کون سا ہے؟ کالا. کالا مشہور ہے نا. تو جس جگہ زاغ معروفہ کو یعنی کالے کوے کو اکثر حرام جانتے ہو اور کھانے والے کو برا کہتے ہو، تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ جواب دیا ثواب ہوگا. پوچھا گیا کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا گناہ؟ جواب دیا نہیں، گناہ نہیں، ثواب ہوگا. اچھا ثواب کون دیتا ہے؟ ثواب دینا کس کے ذمہ ہے؟ آپ کے میرے؟ میں کسی کو ثواب دے سکتا ہوں؟ ارے ہاں یا نہ کچھ تو بولے. میں کون دیتا ہے ثواب؟
قرآن میں اللہ نے کہا کہ کوا کھاؤ ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول کی کون سی حدیث ہے کہ حضور نے حدیث میں کہا کہ کوا کھاؤ ثواب ملے گا؟ بلکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوا فاسق ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ چند جاندار وہ ہے کہ جن کا احرام کی حالت میں حرم میں قتل کرنا جائز۔ اور پھر کون کون سے جانوروں کے نام لیے؟ فرمایا بچھو کو حرم میں پاؤ تو قتل کر دو، سانپ کو حرم میں پاؤ قتل کر دو، چوہے کو حرم میں پاؤ قتل کر دو، اور فرمایا کوے کو حرم میں پاؤ تو اس کو بھی قتل کر دو۔ یعنی کوے کو کس کیٹیگری میں رکھا رسول اللہ نے؟ سانپ، بچھو، چوہا، ان کی کیٹیگری میں۔ تو اگر کوا کھانا ثواب ہے تو پھر کل کہہ دو کہ چوہا کھانا بھی ثواب ہے، بچھو کھانا بھی ثواب ہے، اس کیٹیگری میں۔ تو کوا کھانا ثواب، مگر امام حسین کی نیاز حرام، امام حسین کے نام کا شربت حرام۔ اور آئیے حلال کیا کیا ہے آپ تعجب کریں گے۔ کتاب کا نام ہے نزول الابرار من فقہ النبی المختار، مانیٹر پہ لکھ رہی ہے، مولوی وحید الزمان حیدرآبادی نے لکھا، غیر مقلدوں کے علامہ ہے، صفحہ 31 پر لکھا۔ کیا لکھتے ذرا دیکھیے، سرور القلب والخنزیر ففی قولان ولساء طہرا، کہتے کتے اور سور کے بارے میں دو قول ہے، کتے اور سور کے جھوٹے کے بارے میں۔ کسی کھانے میں کتا منہ ڈال دے، کسی کھانے میں سور منہ ڈال دے، تو کہتے اس کے بارے میں دو قول ہے، مگر صحیح قول یہ ہے کہ وہ کھانا پاک ہے، وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی کتاب میں آگے دیکھیے صفحہ نمبر دوسرا، اس کا صفحہ 150 کا منی پاک ہے، منی پاک ہے۔ پھر آگے لکھا وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کا پیشاب بھی پاک ہے، ان کا گو بھی پاک ہے۔ ان کے گھر کی کتابیں